السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسٹرکچرز۔ اس سے پہلے ہم کچھ انٹروڈکٹری چیزیں دیکھیں گے کہ اسٹرکچرز کو یوز کرنے کے لیے ہم ایک کانسیپٹ پہلے سمجھیں گے آبجیکٹ کا، کہ آبجیکٹ کیا چیز ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم ایک اسٹرکچر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے یہ ڈسکس کریں گے، اور دین وی ول ڈیفائن اسٹرکچر ود ان دا پروگرام، اور پھر اس کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے۔ تو جو آبجیکٹ ہمارے پاس ایک ہوتا ہے، آبجیکٹ یو کین ایزیوم اٹ از اینی تھنگ، اٹ کین بی سم تھنگ ریئل، یا یہ کوئی ایبسٹریکٹ چیز بھی ہو سکتی ہے۔ پروگرامنگ کے اندر جیسے ہم نے فار ایگزامپل ڈفرینٹ ٹائپ کے ویریبلس کو یوز کیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے پاس آبجیکٹ ہیں۔ اسی طرح سے ریئل لائف کے اندر ہمارے پاس ایک بک ہے فار ایگزامپل، ہمارے پاس لیپ ٹاپ ہے، موبائل فون ہے، یہ ساری چیزیں آبجیکٹ ہیں۔ جب ان کو ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے ود ان دا پروگرام، تو پھر یہ کانسیپٹ آبجیکٹ کا یوز ہوتا ہے۔ اسپیسیفکلی جب ہم ایک آبجیکٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ڈیٹا ٹائپ کا جو ایک انسٹنس ہوتا ہے اس کو ہم ایک آبجیکٹ کہتے ہیں۔ یعنی پروگرامنگ کے اندر جو ایک ٹیکنیکل ٹرم آپ کہہ لیجیے، آبجیکٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ آبجیکٹ ہوتا ہے کسی بھی ایک ڈیٹا ٹائپ کا انسٹنس۔ ہم نے فار ایگزامپل ایک بیسک ڈیٹا ٹائپ تھی انٹ، اس کا ایک ویریبل بنایا فار ایگزامپل ڈالرز کے نام سے، تو انٹ ڈالرز از اکول ٹو 0۔ اب یہ انٹ جو ہے دس از اے ڈیٹا ٹائپ، اور ڈالرز جو ہے وہ ایک ویریبل ہے اور اس کی ٹائپ ہے انٹ۔ تو ہمارے پاس جب ایک ویریبل ہوگا آف سم ڈیٹا ٹائپ، ہم کہیں گے کہ جو ڈالرز ہے اٹ از این انسٹنس آف ٹائپ انٹ۔ اسی طرح سے ہم نے اس سے پہلے بہت زیادہ ویریبلز بنائے، اور ان میں سے بہت ساروں کی ٹائپس انٹ تھی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیٹا ٹائپ ہے اور اس کے بہت سارے انسٹنسز ہو سکتے ہیں، ایز مینی ایز وی ریکوائر ان آور پروگرام۔ تو اس کیس کے اندر ہمارے پاس ہم نے ایک سنگل انسٹنس ڈکلیئر کیا اور اس کا نام رکھا ڈالرز، اور اس کی ٹائپ جو ہے وہ ہے انٹ، اور اس کو پھر ہم نے ایک ویلیو اسائن کی جو کہ 0 ہے۔ تو وی کین سے ڈالرز از این آبجیکٹ، از این انسٹنس آف ٹائپ انٹ، یعنی یہ ایک آبجیکٹ ہے یا ایک انسٹنس ہے اور اس کی ٹائپ کیا ہے؟ انٹ ہے۔ اب جب ہمارے پاس کوئی آبجیکٹ ہوگا، جیسے اس کیس میں ڈالرز تھا، تو اس کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہوگی، اور پھر اس کے اوپر ہم کچھ آپریشنز بھی پرفارم کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس جو بھی انٹیجر نمبرز تھے، انٹیجر کے ویریبلس تھے، انٹیجر کے انسٹنسز ہیں، آبجیکٹس ہیں، ان کے اوپر ہم ارتھمیٹک آپریشن پرفارم کر سکتے تھے، جیسے پلس مائنس فار ایگزامپل، ملٹیپلائی، ڈیوائڈ۔ اسی طرح سے اس کے اوپر ہم لاجیکل آپریشن پرفارم کر سکتے تھے۔ فار ایگزامپل وی کوڈ کمپیئر ود ٹو ڈفرنٹ ویریبلز ود ایچ ادر، کہ وہ گریٹر دین ایک ہے دوسرے سے، یا ایکول ہیں یا لیس دین ہیں، تو ہم ان کے اوپر ڈفرنٹ ٹائپ کے آپریشنز جو ہیں وہ پرفارم کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس C++ کے اندر ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ہمارے پاس دو طرح کی ٹائپس ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس بلٹ ان ڈیٹا ٹائپس ہیں، جیسے انٹ، فلوٹ، ڈبل، چار، یہ بلٹ ان ڈیٹا ٹائپس ہیں۔ اس کے علاوہ وی کین آلسو ڈیفائن آر اون ڈیٹا ٹائپس، اس کو ہم کہیں گے یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپس۔ اور یہ ہم اسٹرکچرز جو بنائیں گے بیسیکلی وہ بھی ایک یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپ ہوگی، اور اس کے لیے یعنی اسٹرکچر کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم اسٹرکٹ کا کی ورڈ اس کے اندر یوز کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو یوز کریں گے۔ ابھی تک ہم نے جو ویریبلس یا ڈیٹا ٹائپس یوز کی تھی، انٹ، فلوٹ، ڈبل، یا ایون اسٹرنگ، جو کہ بلٹ ان ڈیٹا ٹائپس نہیں تھی، ایک کلاس تھی جس کو ہم نے یوز کیا، اس کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ وی کوڈ اسٹور اے سنگل اینٹیٹی، ایک سنگل ویلیو ہم اسٹور کر سکتے تھے، وہ بھلے کوئی نومیرک ویلیو ہو یا وہ کوئی کریکٹر ہو یا کوئی اسٹرنگ ہو، ایک ویریبل کے اندر ہم صرف ایک ہی ویلیو کو اسٹور کر سکتے تھے۔ جیسے ابھی اس پریویس کیس میں ہمارے پاس ایک ویریبل ہے انٹ ڈالرز، لیکن اس کے اندر ہم کوئی ایک ہی ویلیو اسٹور کر سکتے ہیں، واٹ ایور اٹ از ایدر 0، اٹ از 10، اٹ از 100، واٹ ایور اٹ از، لیکن ایک وقت میں اس کے اندر صرف ایک ویلیو ہی ہم اسٹور کر سکتے ہیں۔ لیکن ریئل لائف کے اندر ہمارے پاس بہت ساری ٹائپس ایسی ہوتی ہیں جن کی صرف ایک ویلیو نہیں ہوتی، یعنی اس کمپلیٹ
آبجیکٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ملٹیپلس جو ہیں وہ ٹائپس ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس بک جو ہے وہ ایک ریئل لائف کے اندر ایک آبجیکٹ ایگزسٹ کرتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ بک کے اندر ہمارے پاس ملٹیپل ٹائپ کی ویلیوز ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل بک کا ہمارے پاس ٹائٹل ہو سکتا ہے, بک کا کوئی آتھر ہو سکتا ہے, بک کا کوئی پبلشر ہوتا ہے, اس کی ڈیٹ آف پبلیکیشن ہوتی ہے, پرائس ہوتی ہے, نمبر آف پیجز ہیں. تو ان آرڈر ٹو ریپرزینٹ اے کمپلیٹ بک ہمارے پاس ایک سنگل ویلیو نہیں ہے, بلکہ ہمارے پاس ایک سے زیادہ ویلیوز ہیں جو ہمیں ریکوائرڈ ہوں گی ایک بک کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. تو ان آرڈر ٹو آئیڈینٹیفائی اے بک ان آور پروگرام وی کوڈ اسپیسیفائی سیپریٹ ویریبلس, جیسے آپ دیکھیں ٹائٹل, آتھر, پبلشر, نمبر آف پیجز, پرائس ایٹسٹرا. ٹھیک ہے, تو اب اگر ہم صرف ایک ویریبل لیں گے تو اس سے کمپلیٹ بک ریپرزینٹ نہیں ہوگی, وہ صرف ٹائٹل ہوگا یا صرف آتھر ہوگا یا صرف پرائس ہوگی. اور اگر ہم ایک بک کے لیے ملٹیپل ویریبلس بھی ساتھ لے لیں تو وہ علیحدہ علیحدہ ویریبل ہوں گے, وہ ایک کمپلیٹ بک کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوں گے. تو آئیڈیلی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک سنگل ڈیٹا ٹائپ بنا لیں اور اس کا نام ہم رکھ دیں بک, اور اس بک ٹائپ کے اندر سارے کے سارے جو ویریبلز ہیں وہ ایز ممبر اس کے اندر انکلوڈ ہو جائیں. اور یہ جو کام ہے یہ ہم کرتے ہیں یوزنگ دی اسٹرکچر, دی کانسیپٹ آف اسٹرکچر. تو اسٹرکچر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے ڈیٹا ٹائپ وچ ڈیفائنز اے پرٹیکولر کائنڈ آف این آبجیکٹ, یعنی یہ بھی ایک ڈیٹا ٹائپ ہے جو کسی ایک خاص ٹائپ کے آبجیکٹ کو ڈیفائن کرے گا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ابھی جو ہم بات کر رہے تھے بک کی, تو میں ایزیوم کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بک ہے اس کے اندر 4 ڈفرنٹ ہیں ویریبلز ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ایک بک کا ٹائٹل ہو سکتا ہے, ایک بک کا آتھر ہو سکتا ہے, ایک بک کا پبلشر ہو سکتا ہے, ایک بک کا پبلشنگ ایئر ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا, اسٹرکٹ کا کی ورڈ لکھا, اور اس کے بعد جو بھی ہم نے اسٹرکچر کا نیم رکھنا تھا, جیسے ہم نے بک کا اسٹرکچر بنانا تھا تو میں نے بک اس کا نام رکھ دیا, اور پھر کرلی بریکٹ کے اندر جو اس کی باڈی بن رہی ہے ایک طرح سے, اس کے اندر ہم نے وہ ویریبلز جو اس بک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اس بک کے ممبرز ہوں گے, ان کا ہم نے انکلوڈ کر لیا. اب ہمیں پتہ ہے ٹائٹل جو ہے وہ ملٹیپل کریکٹرز ہو سکتے ہیں, تو میں نے 4 کی ارے لے لی. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آتھر جو ہے اٹ از نیم آف سم پرسن, تو اس بھی ملٹیپل کریکٹرز ہیں, ہم نے 4 کی ارے لے لی. اسی طرح سے پبلشر بھی کوئی نہ کوئی کمپنی ہوگی تو اس کو بھی ہم نے ایک کریکٹر کی ارے لے لی. اور ایک جو پبلشنگ ایئر ہے, فار ایگزامپل 1980, 2010, 2020, تو وہ چونکہ انٹیجر ہوگا تو اس کو ہم نے انٹ لے لی. اب جیسے یہاں پہ ہم نے کریکٹر کی ارے لی ہوئی ہے, تو چونکہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں ایک اسٹرنگ کی کلاس کو, تو اس کریکٹر کی ارے کی جگہ پہ ہم ایک اسٹرنگ کا انسٹنس جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ کی ورڈ اسٹرکٹ جو ہے وہ بیسیکلی ایک بک کے اسٹرکچر کو ڈکلیئر کرے گا. تو اب یہ جو ہمارے پاس ایک ڈکلیریشن ہے, یہ بیسیکلی اٹ ڈز ناٹ ڈکلیئر اینی ویریبلس. ٹھیک ہے, رادر واٹ اٹ از ڈوئنگ از, یہ ایک نئی ٹائپ جو ہے وہ کریٹ کر رہی ہے. یعنی یہاں پہ اس ایگزامپل کے اندر وی ہیو کریٹڈ اے نیو ٹائپ, ایک نئی ٹائپ ہمارے پاس بن گئی ہے, اور اس ٹائپ کا نام اب ہمارے پاس ہے بک. تو وین ایور وی ول یوز دس ٹائپ بک, تو اس کا مطلب ہے آٹومیٹیکلی اس کے اندر یہ 4 ویریبلس موجود ہوں گے. تو ابھی کوئی نیا ویریبل کریٹ نہیں ہوا, صرف ابھی ہم نے صرف ایک نئی ٹائپ کو انٹروڈیوس کروایا ہے, ڈکلیئر کروایا ہے, ڈیفائن کیا اپنے پروگرام کے اندر, جس کو ہم بعد میں یوز کریں گے. تو اب کمپائلر کیا کرے گا, وہ اس ڈیفینیشن کو یوز کر کے ملٹیپل اینٹیز اگر ہم بک کی کریٹ کریں گے تو وہ ان کو کریٹ کرنے دے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر یہ جو ہمارے پاس ڈفرنٹ ویریبلس تھے وہ ہم کہیں گے کہ دیز آر دی ڈیٹا ممبرز آف دا اسٹرکچر بک. یعنی یہ جو 4 ہیں, دیز 4 ویریبلز آر کالڈ ڈیٹا ممبرز آف ٹائپ بک. یعنی بک جب بھی ہم کوئی انسٹنس کریٹ کریں گے, بک کا جب بھی کوئی ایک آبجیکٹ بنائیں گے, بک کا جب کوئی ایک ویریبل بنائیں گے, تو اس ویریبل کے اندر آٹومیٹیکلی یہ 4 جو ویریبلز ہیں یہ موجود ہوں گے. اور ہر ویریبل جو بک کا ہوگا اس کے اندر یہ 4 ویریبلز انڈیویجولی ہر ایک ویریبل کے اندر موجود ہوں گے.